بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. میں نے ماسک پہنا ہوا ہے, اس کی وجہ آپ کو یقیناً پتہ ہوگی کہ اسلام آباد میں اب ماسک جو ہے اس کو لازمی کر دیا گیا, یہ ضروری ہے, لیکن پبلک پلیسز پہ. تو کیونکہ میں اپنے اسٹوڈیو میں ہوں, میں اس لیے اس کو ماسک کو اب اتار رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے, اور پاکستان کے دل لاہور میں جو کرونا مریضوں کی تعداد ہے وہ 6,70,000 سے زیادہ ہو گئی, اور یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک حال ہی میں ایک سمری میں بتایا ہے. اور ہمیں یہ بات پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کافی دن پہلے بتا چکی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ کرونا کی جو بیماری ہے, یہ وبا جو ہے یہ بے قابو ہو چکی ہے. اب اس پر علاج پر قابو کیسے پایا جائے؟ تو ظاہری بات ہے اس کا علاج یہی لگ رہا ہے کہ اپنے آپ پہ قابو پایا جائے. جس طرح میں بھی اب ماسک پہن کے ہی ہر جگہ پہ پھر رہا ہوں, صرف پروگرام کے دوران میں نے ماسک اتارا ہے, تو آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا. اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, دوسری طرف پیٹرول کی قیمت بار بار کم ہو رہی ہے, لیکن مہنگائی کم نہیں ہو رہی, ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہیں ہو رہے. اور ہمارے ایک دوست ہیں وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب, انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں جو اپوزیشن لیڈر نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے تھے, تو ذرا تحقیقات کروائیں کہ وہ جو میڈیکل رپورٹس جن کی بنیاد پر ان کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا, وہ رپورٹس صحیح ہیں یا غلط ہیں. تو اس پر گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور. بہت بہت شکریہ, آپ اتار دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی. رانجھا صاحب آپ اتار دیں. سر ایک بات کی پہلے آپ سے گارنٹی لینی ہے کہ یہ نوٹس بات پہ دے دیتے ہیں. اس ماسک اتارنے کو مجھے علی محمد صاحب سے پکی وعدہ کروا دیں. نیب نوٹس دیتی ہے آپ کو علی محمد خان. سر اب وہاں پہ بھی جرمانہ آ گیا نا, اب مجھے اس کی کرونا کی وائلیشن کا نوٹس نہ آ جائے. تو نہیں, آپ پبلک پلیس پہ نہیں بیٹھے ہوئے سر, ہم اپوزیشن میں ضرور بیٹھے ہیں, اس لیے اس بات کا بھی خطرہ ہے. دیکھیں یہ کتنی زیادتی ہے, اپوزیشن اتنی خوفزدہ ہے آپ سے کہ ان کو خطرہ ہے کہ آپ ماسک اتارنے پہ ان کو 3,000 جرمانہ کر دیں گے. اس لیے اگر یہ علی محمد مجھے گارنٹی دے تو میں ان کا جرمانہ میں بھر دوں گا. اچھا چلے آپ اتار دیں, کوئی بات, یہ پبلک پلیس نہیں ہے. ٹھیک ہے پھر بھی جی ہم. اچھا, سب سے پہلے ذرا اس پر بات کر لیں علی محمد خان صاحب کہ کرونا بے قابو ہو گیا ہے, لیکن ہم اپنے آپ پہ قابو پانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے لاہور شہر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 6,70,000 سے تجاوز کر گئی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ مزید بڑھنے والا ہے اور ہمیں اپنے آپ پہ قابو پانے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ میر صاحب, آپ کو پچھلی عید بھی مبارک ہو, اور ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ان کے لیے ہم سب دعا بھی کرتے ہیں. بہت بڑا حادثہ ہوا, یقین کریں کرونا نے ویسے ہی عید کی خوشیاں عادی کر دی تھیں, اور اس کے بعد تو ہم پراپر ایک میسیج بھی نہیں کر سکتے تھے کہ عید مبارک کی. وہ دل دکھی تھے سب کے. تو اللہ کرے ہمارے ملک سے یہ جو غم کے سائے ہیں یہ ہٹیں. آپ کی اسیسمنٹ بالکل صحیح ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قابو جو ہے وہ پانا ہے, بازاروں میں رش نہیں کرنا. لوگوں کو پتہ بھی ہے, اور صرف یہ بھی ایشو نہیں ہے کہ کوئی ان پڑھ ہے یا کسی کو نہیں پتہ, باوجود علم یعنی کہ ایوری بڈی نوز کہ سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے. اگر کوئی تعلیم یافتہ نہیں بھی اس کو پتہ ہے کہ میں نے ماسک پہننا ہے, میں نے دور رہنا ہے, تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک سوشل ایٹیٹیوڈس کا کوئی مسئلہ ہے کہ ہم جب تک کوئی ہمیں پراپر انفورس نہ کرے. آج کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں میر صاحب, آج موٹر وے پہ آتے ہوئے حلقے سے اسلام آباد, تو میں نے دیکھا کچھ فاصلے پہ کوئی گاڑی نے مجھے اوورٹیک کیا. میں خود 120 پہ تھا, اس پہ آپ وہ جب لگا دیں لمٹ تو اس 120 سے اوپر جاتی بھی نہیں ہے گاڑی. وہ مجھے اوورٹیک کیا تو مطلب 120 سے زیادہ تھا. آگے میں نے دیکھا اس کو روکا ہوا تھا موٹر وے پولیس والوں نے, کچھ دور جا کے جب میں نے چیک کیا تو روکا ہوا تھا. اچھا, اس نے مجھے اسلام آباد کے قریب دوبارہ اوورٹیک کیا اسی سپیڈ پہ. تو میں حیران تھا کہ یہ جو آپ کو روک رہا ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے روک رہا ہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ میں نے ایک دفعہ جرمانہ بھر دیا تو مجھے آزادی ہے میں کروں. یہ ایٹیٹیوڈ ہم نے چینج کرنا ہے. اس میں آپ لوگوں کو بڑا رول ہے, اس میں سمجھتا ہوں علماء کرام کا بھی بڑا رول ہے کہ ہم تو وہ قوم ہے جو کہ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں, ہم تو بڑے ڈسپلن لوگ ہونے چاہیے. تو اس میں ان کا بھی ایک رول بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جان بچانا ایک فرض عین ہے. آپ اگر اپنی جان نہیں بچا رہے, اپنے آپ کو رسک میں ڈال رہے ہیں, اگر آپ کو ایک خدا نخواستہ رسک پہ ہیں اور آپ پھر رہے ہیں تو آپ پوٹینشیل ایٹم بم ہیں, آپ ایک سوئسائڈ بمبر کی طرح ہیں. احتیاط کریں گے تو احتیاط ہی واحد حل ہے اس کا. اچھا, ہمیں جی سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی کراچی میں جوائن کر لیا ہے.
محسن شاہنواز راجہ صاحب، اب اسمبلی کا اجلاس کچھ دنوں میں شروع ہونے والا ہے، تو اس اسمبلی کے اجلاس میں یوزولی حکومت اور اپوزیشن اسی طرح آپس میں یہ لڑیں گے، یا یہ کرونا کا جو معاملہ ہے بے قابو ہو گیا کرونا، اس پہ قابو پانے کے لیے بھی کوئی آپس میں مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے کا کوئی امکان ہے؟ حامد صاحب، پہلے ابتدا میں بھی جتنے بھی لواحقین ہیں کراچی ثانیہ میں، ان سے ان کے دکھ اور درد میں برابر کا شریک ہوں، اور خاص طور پہ جن کی باڈیز ابھی نہیں ملی، میں یہ توقع کرتا ہوں کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دن رات کوشش کر کے سندھ حکومت کے بھی اور مرکزی حکومت کے بھی ان کی جو باڈیز ہیں ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کرائے، تاکہ ان لوگوں کو سکون مل سکے۔ اس کے ساتھ جس طرح فرما رہے ہیں، جہاں تک موجودہ صورتحال کا سوال ہے، دیکھیے اس میں سب سے اہم کردار ہے حکومت کا۔ جب لاک ڈاؤن ایز ہوا، اس کے بعد ایس او پیز کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ بڑی لاپرواہی تھی، غفلت تھی۔ اگر ایس او پیز پہ امپلیمنٹیشن ہوتی، یہی جرمانے اگر اس وقت لگا لیے جاتے، اگر آپ شاید خاقان عباسی کی ایک اسمبلی کی تقریر نکال کے دیکھیں جو انہوں نے کرونا پہ کی تھی، انہوں نے اس وقت جرمانے کا ذکر کیا تھا اور سزا جزا کا ذکر کیا تھا۔ اگر ہم یہ اس وقت کر لیتے اور سختی کر لیتے، تو یہ جو سپریڈ ہوا ہے مئی میں نہیں کہتا کہ مئی میں 51,000 یا 50,000 لوگوں کو جو اضافہ ہوا ہے اور یا 1100 موات ہوئی ہیں، یہ اس لاپرواہی کی وجہ سے ہوئی ہے، نہیں، وہ تو پہلے بھی ہو رہی تھی، لیکن اس کا سپریڈ روک سکتے تھے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آپ اسمبلی ہی وہ ادارہ ہے، کوئی اور جو آئینی ادارہ نہیں ہے جو 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرے سوائے اسمبلی کے۔ آپ اسمبلی کی جو کمیٹیز ہیں، جو ہیلتھ کی کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے اندر آپ جیسے لوگوں کو بھی آپ ہر اس کی ہیئرنگ ڈیلی بیسس پہ ہو، آپ بیٹھے ہوں، آپ کے سامنے ظفر مرزا صاحب آئیں، اپنا سوال جواب کریں۔ ویسے تو ظفر مرزا صاحب بحیثیت ایڈوائزر یا پارلیمانی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جواب دہ نہیں ہے پارلیمنٹ کو، اور ان سے یہ اتنی اہم وزارت میں ان کو بٹھانا اور میں سمجھتا ہوں ویسے ہی غیر آئینی ہوگا، لیکن چلیں وہ آئیں، بیٹھیں، جواب دیں، اور آپ لوگ سنیں اس چیز کو کہ جب ان سے سوال کریں گے حکومت کی جو کوتاہیاں وہ ہم ہائی لائٹ کریں۔ اس طرح نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری ہے، جو فوڈ کرائسس ہے، آٹے کا کرائسس ہے، اس کے اوپر وہ بھی کرونا سے لنکڈ ہے۔ کامرس ہے، جو ٹریڈ ہے ملک میں، خاص طور پہ دالیں، چینی، ان کے جو سوالات ہیں، یہ پارلیمنٹ کے اندر پوری کیمسٹری ہے، پورا کا پورا اپریٹس موجود ہے اس کرونا کی ایک ایک پہلو کو دیکھنے کے لیے۔ چلیں، آپ نے دالوں اور سبزیوں کا ذکر کیا ہے، ناصر حسین شاہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا تقریباً 3 ہفتے پہلے ہمارے ایک پروگرام میں آپ موجود تھے، اور پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ بھی تھیں، تو اس میں انہوں نے 3-4 ہفتے پہلے ایک بات کہی تھی، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہی تھی۔ رینڈم سیمپلنگ کریں باقاعدہ سارے ڈسٹرکٹس کی، تاکہ ہمیں کچھ آئیڈیا ہو۔ پہلے 6 ڈسٹرکٹس کی ہم کر رہے ہیں، اس وقت لاہور ڈسٹرکٹ کی ہو رہی ہے، اور لاہور ڈسٹرکٹ کے اندر آج کے دن کے اندر جو ہمارے پاس نمبر آف کیسز آئے ہیں وہ تقریباً 2,953 ہیں۔ ان میں سے ٹھیک ہے 700 سے زیادہ لوگ جو صحت یاب ہو کے گھر بھی جا چکے ہیں، لیکن تعداد کیسز کی بڑھ رہی ہے، اور یہ لاہور از گوئنگ ٹو بی این ایپی سینٹر۔ لاہور از گوئنگ ٹو بی این ایپی سینٹر، یہ یاسمین راشد صاحبہ نے تقریباً 1 مہینہ پہلے یہ بات کہی تھی ہمارے پروگرام میں۔ تو ناصر حسین شاہ صاحب، لاہور جو ہے وہ کراچی سے چھوٹا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے، اگر وہاں پر ان کے اندازے کے مطابق 6,70,800 سے زیادہ مریض اگر لاہور میں ہیں، تو آپ کی حکومت نے کوئی اندازہ لگایا ہے، سندھ کی حکومت نے، کہ کراچی میں کرونا کے ایکچول مریضوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں جی، 25% جو ہے ابھی آتا ہے پازیٹیو، جتنے بھی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو 24 الارمنگ سچویشن ہے، اور اس پہ ایس او پیز پر، دیگر چیزوں پر ہر لحاظ سے عمل کرنا ہوگا، اور شروع والا ٹائم تھا پراپر لاک ڈاؤن کا جو نہیں ہوا، اب تو یہ لمبا عرصہ اس کے ساتھ چلنا ہے، تو نیا طریقہ کار، نئی طرز زندگی اور ایس او پیز، احتیاطی تدابیر اور دیگر چیزوں کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا، لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے، ان کو بہت اویئرنیس دی جا رہی ہے، آپ میڈیا کا بہت اہم رول ہے، سب لوگ کہتے ہیں۔ ایک بات جو ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی بہت خوش قسمت ہے کہ اس کے جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہے، سنسیئر ہے، یا باشعور کہہ لیں، کہ وہ پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں، دیگر جگہوں پر نہ صرف یہ کہ لاک ڈاؤن کی بھی حمایت کرتی رہی،
بلکہ اب جیسے رانجھا صاحب SOPs پر عمل کرنے اور جزا سزا کی بھی بات کر رہے تھے، تو یہ تو ان کو بڑی سپورٹ ہے. اس کے برعکس ہمارے ساتھ ہمارے صوبے میں بالکل الٹ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم لاک ڈاؤن کی بات کریں، بہتری کی بات کریں، SOPs پر عمل کرانے کی بات کریں، تو ہمارے خلاف PTI کے دوست اپوزیشن ایک دم آپ دیکھ لیں ڈیلی ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن ہم ان فضول باتوں پر کان نہیں دھرتے. میں نے صرف ایک موازنہ آپ کو پیش کیا. آپ نے بالکل درست کہا، آپ کو اپنی رائے کے اظہار کا پورا حق ہے، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جس پہ کہ صرف ہم فیڈرل گورنمنٹ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، صوبائی حکومتوں کا بھی اس میں قصور نظر آتا ہے کہ یہ پچھلے 2-2.5 مہینے میں جو پیٹرول کی قیمت ہے کہ اس میں کمی ہوئی ہے، اور ابھی کل رات کو بھی 7-7.5 روپے اس میں کمی ہوئی ہے. پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بار بار کہہ چکے ہیں، میں چیف سیکرٹریوں سے کہوں گا کہ مہنگائی کم کروائیں، لیکن نہ تو فیڈرل گورنمنٹ اس میں کامیاب ہوئی ہے، نہ ہی پروونشل گورنمنٹس اس میں کامیاب ہو رہی ہیں. یعنی کہ پیٹرول سستا ہو رہا ہے، لیکن آٹا، دالیں، گوشت، یہ ساری چیزیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے، کوئی چیز سستی نہیں ہو رہی. تو اس کی تو ذمہ داری صرف فیڈرل گورنمنٹ پہ نہیں آتی، اس کی ذمہ داری تو صوبائی حکومتوں پہ بھی آتی ہے. جی بالکل ہماری ذمہ داری ہے اس پر. چیف منسٹر سندھ نے احکامات دیے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ ہو رہا ہے، لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پراپر ہونا چاہیے، اس کا افیکٹ آنا چاہیے. تیل کی ایسے قیمتیں کم کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، تو اس کا امپیکٹ ضرور آنا چاہیے. اس کو مزید بہتر کریں گے، اور میں خود بھی اس کو مانیٹر کروں گا. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ چیف منسٹر صاحب نے تمام کمشنر صاحبان کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ اس پر پرائس کنٹرول پر کام کریں، اور جو افیکٹ آ رہا ہے اس پہ. ٹرانسپورٹ کا ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو فی الحال ٹرانسپورٹ کی اجازت جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہے، لیکن کل سے ہم لوگ مختلف SOPs احتیاطی تدابیر کے ساتھ، اور ظاہر ہے کرائے کی کمی بھی اس میں اہم بات ہوگی، اس کے تحت کریں گے. آج NOC کی میٹنگ بھی تھی، NCOCC کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، تو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک میسج آئے. اور جو پرائم منسٹر صاحب جس طرح کہیں تو پھر دیگر صوبے بھی، آزاد کشمیر بھی، GB بھی، سب اس پر عمل کریں تو ایک اچھا امپیکٹ ہوگا، عمل کرا سکیں گے. ادروائز ہم ایک بات کرتے ہیں، پھر ایسا میسج کوئی آ جاتا ہے، تو وہ جو مکمل امپلیمنٹیشن ہے یا جس کے فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں آ رہی. آپ نے نمبرز کا پوچھا تھا کراچی کے لیے، تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے. اور اگر کمپیئر کیا جائے مختلف شہروں، بڑے شہروں سے، تو پھر بھی کوئی ایسی برے حالات کراچی کے نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو اسلام آباد میں آپ کو اس لحاظ سے کیسز زیادہ ملیں گے، لاہور کے زیادہ ملیں گے، پشاور اور کوئٹہ کے زیادہ ملیں گے، لیکن ہم اس بات سے مطمئن بالکل نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا، لاہور میں ٹھیک ہے کیسز زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے ٹیسٹ کرایا ہے، انہوں نے ٹیسٹ کروائے ہیں تو پتہ چلا نا. تو آپ کے تو لگتا ہے کہ ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے اس طرح جس طرح سے لاہور میں ہوئے. نہیں سر، ہم تو میں آپ کو عرض کروں کہ ہم نے تو ٹیسٹ کی جو کیپیسٹی بڑھائی ہے، اور یہاں پہ زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. یہ ہماری کوئی آپس میں وہ لڑائی جنگ ریس نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں اور زیادہ کوئٹہ میں ہم سے زیادہ ہونے چاہیے، ہمارا شہر ہے وہ بھی. اچھا، لیکن میں نے بھی ساتھ ہے ایک بات جو ہے وہ میں نے علی محمد خان صاحب کی بھی خدمت میں وہ گزارش پیش کرنی ہے، جو میں نے ان کی خدمت میں گزارش پیش کی ہے. پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ، کیونکہ آپ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، آپ پرائم منسٹر کے کمپلینٹ سیل کو بھی دیکھتے ہیں، تو ذرا دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت میں کتنی کمی ہوئی ہے. 37 روپے سے بھی زیادہ، 40 روپے سے بھی زیادہ، یعنی کہ اگر 3 مہینے میں چلے جائیں تو 43 روپے یعنی کہ 43 روپے کمی ہوئی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی. ایک چھوٹی سی رپورٹ دکھانی ہے آپ کو. حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 6 پیسے کمی کر دی، تاہم بنیادی اشیاء خوردونوش کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں. لاک ڈاؤن کے دوران 20 کلو آٹے کا تھیلا 60 روپے مہنگا ہونے کے بعد 870 روپے کا ہو گیا. گھی 20 روپے فی کلو مہنگا، 170 سے بڑھ کر 190 کا. مرغی کا گوشت
110 रुपए से बढ़कर 320 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। दालें 40 से 60 रुपए फी किलो महंगी हुई। सब्जी मंडी में तो सस्ती मिल रही है, लेकिन मार्केट्स में सब्जियों के दाम भी चढ़े हुए हैं। उसी तरह महंगाई है जैसे पहले थी ऐसे ही अब है, कोई फायदा नहीं है आपके पेट्रोल कम करने का। मैंने गोश्त लिया है तो उन्होंने कहा कोरोना से पहले और रेट्स थे और अब और रेट्स हैं। 10 रुपये महंगा हो जाए पेट्रोल तो ये कारोबारी हज़रात चीखने में लग पड़ते हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो गया। अब जब सस्ता हुआ है तो क्यों नहीं उसको रिलीफ दे रहे हैं। ना किसा सब्जी बेच, ना किसा फ्रूटा बेच, ना किसा आटे दाली बेच, किसा कोई फर्क नहीं। दुकानदार कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से मंडी से ही अशिया खुर्दोनोश की सप्लाई कम है, जिसकी वजह से महंगाई करना पड़ी। हम गोश्त जो ला रहे हैं ना मंडी से, हमें 11 रुपये किलो पड़ रहा है, तो हमें यहाँ 1,50 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन अब दुकान जारी करनी है इसलिए चला रहे हैं काम। अभी पंजाब में चले जाए मंडियों में माल ही नहीं है। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 37 रुपए फी लीटर कमी की गई, लेकिन इससे शहरियों को रिलीफ न मिल सका, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के किराए कम हुए, न ही अशिया खुर्दोनोश की कीमतें। कैमरामैन अरशद खान के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। ये आपको कुछ झलक मैंने दिखाई है। अली मोहम्मद खान साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये लोग जो कह रहे हैं जी कि हमें पीछे से माल जो है वो सस्ता नहीं मिल रहा, महंगा मिल रहा है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं सीधी सीधी आवाम के बिहाफ पे आपसे और नासिर हुसैन शाह साहब से पूछ रहा हूँ, ये दुकानदार जो इस सूरत हाल में लोगों को लूट रहे हैं, इनके खिलाफ आप क्रैक डाउन कब करेंगे? देखिए, क्रैक डाउन तो अब तक चीफ सेक्रेटरीज का हो जाना चाहिए था, जो अभी आपने बात की है। तो फिर चीफ सेक्रेटरीज के खिलाफ क्रैक डाउन करें आप। मैं अर्ज़ करता हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने जो ये बात की है कि मैं उनको कहूँगा, बेसिकली तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चीफ मिनिस्टर्स की। चीफ सेक्रेटरी तो उनको जवाबदेह है। आपने मेरे कंप्लेंट सेल वगैरह की बात की, तो उसको तो हम कल चलो हम अपने लेवल पे भी ले लेते हैं, चारों चीफ सेक्रेटरीज को मैं कर देता हूँ कल, कि वो इसको इंश्योर। देखिए, इट्स बेसिकली इशू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ट्रांसपोर्ट का जहाँ तक इशू है, ट्रांसपोर्ट तो इतनी चली ही नहीं है, आवाम तो गए ही नहीं है बेचारे, वो तो घरों में बैठ रहे हैं। इट्स अबाउट वो ट्रांसपोर्ट जो सामान रस्तों रसाइल के जो गए हैं, तो उनका अगर पेट्रोल और डीजल आपको सस्ता मिल रहा है तो आप फिर वो अपने चार्जेस कम करें। मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम हमारा वीक हुआ और पैसेज ऑफ 20-25 साल, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का इशू है बेसिकली। कोई ऐसा तो नहीं सियासी मुफादात आड़े आ रहे हैं, सिंध की हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, वो किसी मार्केट पे एक्शन लेना हो, अगर उन्होंने महंगाई की हुई है, ट्रांसपोर्टर के खिलाफ एक्शन लेना हो, तो उनको ये सोच आए थे यार कि ये हमसे नाराज़ ना हो जाएं, अवाम को बेशक लूटते रहे, आपसे नाराज़ ना हो जाएं। मेरा नहीं ख्याल, देखिए अवामी हुकूमत हमेशा अवाम के मफाद का काम करती है। अगर सिंध की एग्जांपल ले लेते हैं, नासिर शाह साहब की वहाँ उनकी यहाँ हुकूमत है, अगर वहाँ किराए कम होते हैं और लोगों को रिलीफ मिलता है तो वो इमरान खान साहब का नाम बाद में लेंगे, वो पहले मुराद अली शाह साहब का नाम लेंगे, क्योंकि आम आदमी तो अपने लोकल, पॉलिटिक्स इज़ ऑलवेज लोकल, वो तो अपना लोकल सोचेंगे। मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, मेजर डिसीजन इमरान खान साहब ने ले ली है, अच्छा डिसीजन है, लेकिन अब इसको वो जो ट्रिकल डाउन तभी होगा जब नीचे के लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के लेवल पे इसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, चारों सूबों का इसमें बहरहाल रोल बनता है, और गिलगित बल्तिस्तान और AJK का भी। अच्छा, अब राजा साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं तो हम देखते हैं कि अपोजिशन जो है वो इस इशू पर नहीं कर रही कि जनाब तेल की कीमतें कम हो रही हैं, तो उसके साथ फिर जो है ना खाने पीने की अशिया की कीमतें भी कम होनी चाहिए, महंगाई भी कम होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के किराए भी कम होने। आप लोगों को तो अपने केसों की पड़ी हुई है कि हम पे केस बहुत हो गए हैं, और जनाब वो चीनी का जो इंक्वायरी कमीशन है वो शायद हकान अब्बासी पे उसने क्यों उंगली उठा दिया है। तो अपोजिशन भी जो है वो अवाम के मसाइल पे इतनी बात नहीं कर रही। हामिद साहब, बिल्कुल करती है अपोजिशन, और बिल्कुल आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाएंगे। अभी आप हम आपको जवाब दें, अभी फिर आप बात करें ना इनके साथ, हम आपको जवाब दें, और हम आपके ज़रिए मीडिया के कई लोग जो हैं उनको हमारा मौक़िफ़ पहुंचता है, इसलिए हम आपको जवाब देंगे। ठीक है। देखें जी, पहली बात यह है कि पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर हम ये इश्यूज़ उठाते रहे हैं, और ये दुरुस्त है कि हम जिस तरीके के हालात में अपोजिशन या हम लोग इस वक्त लपेटे जा चुके हैं, हमें इन चीज़ों को एक तरफ रख के हमें ज़्यादा फोकस अवामी इश्यूज़ पे देनी चाहिए। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं और हम देते भी हैं, लेकिन हाईलाइट वो चीज़ ज़्यादा नहीं होती। हाईलाइट हमारे बाकी मामलात जो होते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की तस्वीर का मामला है, उसके ऊपर तबसरा ज़्यादा रहा वज़रा की तरफ से भी, बजाय कि हम पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर बात करते हैं कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो क्यों ऊपर काबू नहीं हो रही। देखिए, आज सरगोदा में मुझे फ़ोन आया, मेरे हल्के में पेट्रोल नहीं है। सरगोदा में मुझे लड़कों ने, नौजवानों ने ट्विटर पे भी मैसेज किए, जी हमारे पेट्रोल नहीं मिल रहा, भागता वाला एक जगह है वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, पंपों पे पेट्रोल नहीं, पेट्रोल सस्ता हो गया ना, पेट्रोल सस्ता हो गया। और देखिए हामिद साहब, इसमें जो मसला क्या है, हमारी कौम मेरे लिए बड़ी प्यारी कौम है, मैं तो खुद उसका फ़र्द हूँ,
لیکن یہ کچھ خیال کرنا چاہیے, کوئی خدا کا خوف نہیں, یہ ساری قوم کا قصور نہیں ہے, یہ صرف کاروباری طبقے کا قصور ہے, یہ تاجر طبقے کا قصور ہے, طبقہ دکاندار جو ٹیکس بھی نہیں دیتا اور رمضان میں لوگوں کو لوٹتا بھی ہے. دیکھیں دال مہنگی, اب ماسک کی جب ڈیمانڈ ہوئی تو ماسک مارکیٹ سے غائب ہو گیا. ایک دوائی کی شارٹیج ہوتی ہے, جس کی ضرورت بڑھتی ہے, ڈیمانڈ ہوتی ہے, وہ غائب ہو جاتی ہے. کچھ خدا کا خوف, مطلب ان کو خوف ہی نہیں ہے, انہوں نے اللہ کے پاس بھی جانا, کوئی آخرت بھی ہے. میں تو یقین کریں, اور اس میں سب سے بڑا ایشو ہے گورننس کا. پاکستان کے بیچ میں حامد صاحب 3,500-4,000 قانون اس وقت موجود ہیں, اور امپلیمنٹیشن میرے خیال سے مر کے 40-50 پہ ہوتی ہوگی. میں نے اس پہ اندازہ لگایا, میں نے قانون دیکھے, اور یہی مسئلہ ہے گورننس کا. میں ان کے اوپر تنقید نہیں کروں گا, یہ مجھے ابھی آپ نے دیکھا نا ماسک پہنا ہوا تھا, لیکن آج ہم نے اپنے کیمرہ مین کو بھیجا جب اسلام آباد کی مختلف مارکیٹوں میں, تو اکثر لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا سر. اور شاید و نادر کسی کو شاید ہوا ہو جرمانہ, اتنے خاص جرمانہ نہیں ہوا, اس لیے آپ گورنمنٹ سے نہ گھبرائیں. میں آپ کو ایک بات, حامد صاحب جو ہے نا, ایک آسٹن تھا, ایک آسٹن آدمی تھا, اس نے ایک تھیری دی تھی, اس نے کہا لا از کمانڈ آف ساورن بیکڈ بائی تھریٹ. ان کو پہلے دن سے پرائس کنٹرول کے لیے تھریٹ کیا, وہ شہباز شریف صاحب کیا کرتے تھے, ان کے اختلاف ہوں گے, شہباز شریف صاحب یہ کرتے تھے کہ صبح صبح ہیلی کاپٹر پہ پھرتے تھے, 2-4 بازاروں میں ایک چکر لگا لیتے تھے, چاہے لوگ اختلاف کریں گے جی, وہ دکھانے کے لیے جاتے تھے, کچھ کہیں گے کہ جی وہ سارا, لیکن ایک ڈر تھا, ایک خوف تھا پنجاب کے دکانداروں تاجر طبقوں میں کہ یار وزیر اعلیٰ نہ آ جائے, یا اس کا کوئی بندہ نہ آ جائے, یا ریڈ نہ ہو جائے. ہمارے ڈی سیز بھی کام کرتے تھے, اور یقین مانیں کہ پچھلے دور میں اس طرح پرائس کنٹرول اتھارٹی رمضان کے مہینے میں ہمیں ڈی سی ریڈ کرتے نظر آتے تھے, اے سیز ریڈ کرتے نظر آتے تھے, کام ہوتا نظر آتا تھا, اور لگتا تھا کہ جان ہے. اب وہ چیزیں بدقسمتی سے ہمیں نہیں نظر آتی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے سوائے مساجد کے ماسک والا ایس او پی میں نے کہیں آبزرو ہوتے نہیں دیکھا, میں نے مارکیٹوں میں نہیں دیکھا, میں نے مولوی صاحب امام صاحب کے پیچھے جو نمازی کھڑے میں نے ان کو ماسک پہنے ضرور دیکھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے مارکیٹس میں, شاپنگ ایریاز میں, ریسٹ ایریاز میں کہیں بھی 5% سے زیادہ لوگوں کو ماسک پہنے. میں یہاں پہ ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.